أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وشرفه على سائر الحيوان وفضلنا وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه علي بن أبي طالب، غالب على كل غالب مطلوب بكل غالب، إمام المشارق والمغارب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. سے پہلے ایک دو گزارشات جو میرے نوجوان ازادار نونہال چھوٹے بڑے جو اس مجلس سے باہر ہیں، میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں ان کو حقائق سے آگاہ کروں کہ آپ اس مجلس کے اندر اگر شامل نہیں ہوں گے تو وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا. جو دیکھیں نا، ہر جگہ کوئی دنیاوی بات ہوگی وہاں بھی ایک قانون ہے. مثلا ایک کھیل کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، وہاں بھی گراؤنڈ لکیر کے اندر رہ کر وہ جب کھیلتے ہیں تو وہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کھلاڑی ہے یا یہ گول بھی گول ہے، وگرنہ باہر سے آ کر کریں وہ گول نہیں ہے. دو پہلوان بھی لڑتے ہیں ایک دائرے کے اندر، اگر باہر جا کر 20 کو بھی اگر وہ مارے پھر بھی ان کو انعام تو نہیں ملتا بلکہ سزا ہے، جرم ہے. لہٰذا مجلس کا بھی ایک ادب ہے. آپ کونے کونے میں پتھروں کے اوپر بیٹھ کر سننے سے اندر جگہ موجود ہے اور آپ ثواب لینا چاہتے ہیں تو، وگرنہ آپ ایسے ہی تماشا دیکھنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ میں اگر نہیں کہوں گا کل آپ کے ہاتھ ہوں گے اور میرا گریبان ہوگا. اس لیے میں یہ کڑوا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہماری طرف سے کوئی مقصر باقی نہ رہے. اب اتنی جگہ یہاں موجود ہے پھر بھی ہمارے دوست باہر مختلف جگہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ ابا عبداللہ حسین کس فرش عزا کے لیے نہیں آئے ہیں؟ اگر آئے ہیں تو فرش کے اندر آئیں اور اس چھت کے نیچے آئیں جہاں دیکھیں نا، آپ نماز میں بھی پہلی صف اور دوسری صف میں فرق ہے. جو پہلی صف میں آتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، جو اندر ہیں ان کا ثواب اور ہے، جو باہر ہیں اس کا ثواب اور ہے. اندر والے سننے سمجھنے کے لیے آتے ہیں، باہر والے صرف سننے کے لیے آتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں. جو سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کیا کریں گے؟ لہٰذا آپ سے میری گزارش ہوگی کہ تمام عزادار اسی مجلس کے اندر فرش عزا کے اندر آئیں. اور میں مختصر ویسے بھی دیر ہو چکی ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں درخواست پیش کروں گا. انشاءاللہ غور سے آپ سنیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دوستوں سے میری گزارش ہمیشہ رہی ہے، جہاں بھی میں مجلس پڑھتا ہوں، میرے کچھ دوست یہاں دنیور میں میرے مجلس کے بزرگان یہاں موجود ہیں،
ہر جگہ نمبر میں بھی کہتا ہوں یہ جتنی بھی آپ علم دوست ہیں مجلس میں آؤ تو کم از کم قلم کاغذ لے کر آؤ، یہ ہمیشہ 10 قدم جوڑ کر، کیونکہ جو علم دوست نہیں ہے وہ باب العلم سے دوستی نہیں کرتا۔ علم دوستی کی علامت قلم اور کاغذ ہے، کیونکہ علم فرار کرتا ہے۔ قید العلم بالکتابہ، علم کو تحریر کے ذریعے قید کرو، وگرنہ آپ کے اس کمپیوٹر کے اندر کہاں سیو ہوتا ہے کیسے ڈیلیٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ گزارش بھی میں 10 بستہ ہر مجلس میں کہتا آیا ہوں اور کہتا رہوں گا، تاکہ جب علم دوستی ہمارے اندر نہیں آئے گی تو پھر باب العلم سے دوستی کا دعویٰ جو ہے صحیح نہیں ہوگا۔ تیسری بات مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ یہ انتظامات ہمارے امامیہ اسماعیلیہ برادری نے تو تبرکات سے لے کر انتظامات سے لے کر اور سیکورٹی کے حد تک ہمارے مولا کے ماننے والے حیدر کرار کے پیروکار، حیدر کرار سے حب رکھنے اور عشق رکھنے والے لوگ مل کر رحم آباد کے اندر ایک بہترین محبت اہل بیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ میں ضرور ان کا تہ دل سے، دل کی عطا گہرائی سے میں شکریہ ادا کروں گا ان نوجوانوں کا، ان منتظمین کا، اس دام درم سخنی اس مجلس میں، اس مجلس عزا میں، اس جلوس میں ہمارے وہ بھائی جو ہم ایک ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم اس نقطۂ وحدت جو علی ہے، حیدر کرار ہے، اس میں ہم کوئی فرق نہیں رکھتے ہیں۔ وہ تو ہم سے بڑھ کر سلام سے پہلے بھی یا علی مدد کہہ کر ملتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں بھی خود صحابیوں میں سے خلیفۃ المسلمین کا پہلا خلیفہ، خلیفۃ المسلمین کا پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر نے خود کہا، اس زمانے میں ہم جب مومن اور منافق کی پہچان کرنا چاہتے تھے تو ہم ذکر علی چھیڑتے تھے۔ جب ذکر علی سن کر کسی کا چہرہ مرجھا جاتا تھا تو ہم سمجھتے تھے یہ منافق ہے، اگر چہرہ حشاش بشاش ہوتا تھا تو ہم سمجھتے تھے یہ عاشق علی ہے اور مومن ہے۔ لہذا یہ ایک پہچان ہے، یہ ایک کسوٹی ہے، یہ ایک معیار ہے۔ لہذا اور پھر یا علی مدد کہہ کر سلام کرنے کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ پہلے دیکھیں علی کا نام لے کر کیا یہ سلام کا قابل ہے یا نہیں ہے۔ اگر یا علی مدد سے اس کا چہرہ اگر مڑ جاتا ہے تو اس کو سلامتی کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومنین کرام، میں یہ آیت پڑھ چکا ہوں، آیت ولایت ہے، آیت ولایت، اور یہ کربلا کے ساتھ مربوط ہے اور آپ کے ساتھ میں تمام کروں گا۔ سنیں، یا ایھا الرسول، اب جو خدا یا ایھا المزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین کہہ کے پکارنے والا خدا آج سرکاری نام سے پکارتا ہے اور جلال میں ہے کہ اے رسول، رسول سرکاری نام ہے، یعنی اے کملی والے، اے مدثر، اے کملی اوڑھنے والے، اس طرح نہیں، یاسین نہیں کہتا، آج کہتا ہے یا ایھا الرسول، میں نے آپ کو بھیجا ہے، اے رسول بلغ، آج پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ آج پہنچا دو۔ یا ایھا الرسول، رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہاں عجیب ہے جملہ کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ اعلان نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ بھائی وہ رسول اتنے پابند، وحی کے بغیر بات نہ کرنے والے نے اتنی دیر کیوں کی کہ خدا دھمکی دے کہ اعلان کرو ورنہ رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، آخر کیا وجہ تھی، کیا وجہ تھی کہ آپ نے اتنی دیر کی کہ خدا کو جلال میں آ کر کہا کہ آج اعلان کرو ورنہ رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ یہ جملہ ایک ایسے فرد سے کہا جاتا ہے جو اپنا وظیفہ انجام نہ دے۔ رسول تو وہ ہے کہ رسول خدایا تو نے خود کہا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے دے لے لو، رسول جس سے منع کرے رک جاؤ۔ آپ یار خدایا تو نے کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے رسول ان سے کہہ دو
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھے رسول کی اتباع کرو. تو رسول کی اتباع تیری اتباع ہے، رسول سے محبت تجھ سے محبت ہے. تو پھر یہاں دھمکی کیوں دیتا ہے؟ کہتے میرا جملہ دیکھو، واللہ یعصمک من الناس. اے رسول اگر ان لوگوں سے کچھ مسئلہ ہے تو آج ان کے شر سے میں بچاؤں گا. آج میں جلال میں ہوں، جب تجھے سرکاری نام سے پکار سکتا ہوں تو آج اس اعلان کے خلاف کرنے والوں کو اوپر سے سزا دے کر سزائے موت دے سکتا ہوں، کیونکہ میں آج جلال میں ہوں. میں آج کسی کو معاف نہیں کروں گا. اگرچہ آپ بھی ہیں پھر بھی آپ کے سامنے میں ایک کنکر مار کر اس کو ڈیل کروں گا جو من کنت موتا فہذا علی مولا کے خلاف نہیں. تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. علی کے عشق میں جو بھی کہے ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ میں نے آیت اس وقت کیونکہ کربلا کی وجہ ہی آپ آج یہی سمجھانا چاہتا ہوں بس، اور آپ پریشان نہ ہو جائیں. میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کی زحمتیں تمام کروں گا. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ کربلا کا جو سانحہ ہوا اس کی وجہ کیا تھی، کربلا کا سانحہ کیوں ہوا، اس قدر لوگ آ کر مولا کے ان شہزادوں کو، رسول کے دوش پر سوار ہونے والوں کو، وہ حسین جب روتے تھے تو خدا کہتا تھا جاؤ جبریل یا چکیر پیسو یا گہوارہ جھلاؤ، کیونکہ حسین کا رونا عرش الہی میں لوگ ملائکہ پسند نہیں کرتے، وہ تڑپتے ہیں ملائکہ. اس حسین کو قتل کرنے کے ہزاروں لوگ کربلا میں کیوں آئے؟ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ خود حسین علیہ السلام نے انہی یزیدیوں کے زبان سے بولوایا. کس طرح؟ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کھڑے ہو کر کہا اے فوج اشقیاء، آخر میں کیا کیا؟ کیا میں رسول کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں علی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میں بطول کا جگر نہیں ہوں؟ کیا میں رسول کے اکلوٹی بیٹی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا مجھے میری ماں نے چکی پیس کے نہیں پالا؟ کیا میں نے کوئی حلال حرام کیا؟ کیا یہ حرام کو حلال بنایا؟ کیا کوئی حق نصب کیا ہے؟ آخر دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو یہ وجہ، اس لیے میں نے یہ آیت، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نعرہ حیدری کا نعرہ قیامت تک سر کٹتے رہیں گے، ہم لگاتے رہیں گے. یقین کریں اس نعرے میں حق اور باطل کے پہچان ہوتی ہے. کہا فَبِمَا تَسْتَحِلُونَ دَمِي، پھر میرا خون حلال کیوں ہے؟ کیوں مجھے حسین کو مارنے کے لیے اتنے لوگ جمع ہوئے؟ میں تو آپ کے یتیموں کے لیے کھانا اٹھا کے تھک گیا. کیوں میرے بچے یتیم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے؟ میرے بابا نے تو عمر بھر یتیموں کی خدمت کی نا. یہاں تک ایک ضربت لگی تو کوفہ کے یتیموں کو 19ویں شب کو دیکھا. وہ رات ہی یتیم کوفے کے انتظار کر رہے تھے کہ وہ ہمیشہ آنے والا بابا آئے اور ہمیں اٹھا کر ہمیں کھانا کھلائے، لیکن وہ بابا نہیں آیا. اس رات کوفے کے یتیم بھوکے سوئے اور ہڑتا کیا ہے کہ جب تک ہمارا وہ بابا نہیں آئے گا ہم نہیں کھانا نہیں کھائیں گے. صبح پتہ چلا وہ بابا تو امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ اس کو زہر دیا گیا ہے، زہر کا اثر بہت زیادہ ہوا ہے، دودھ اگر کوئی پلا دیں. حکیم نے کہا ٹھیک ہو جائے. سارے یتیموں میں دودھ اٹھا کر مولا کے گھر کے ارد گرد جمع کیا اور کہا
کہ مولا ہمارے اس بابا کو یہ دودھ دے دے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے، اس کے بغیر وہ سر کے یتیم زندہ نہیں رہ سکتے۔ خرابہ میں جو تھے وہ پریشان تھے۔ آخر بتائیں بِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، ہمارے یہ خون آخر کیوں حلال ہے آپ کے پاس؟ تو کیا کہا پتہ ہے؟ کیا کہا پتہ ہے؟ یا حسین آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ نے کوئی حلال حرام حرام کو حلال نہیں کیا، آپ نے ذرہ برابر بھی ہم پر ظلم نہیں کیا، تو پھر کیوں مارتے ہیں؟ کہا نقتلک بغضا لأبیک، ہم تمہیں قتل کرنے کے بعد آئے ہیں تمہارے بابا علی کی دشمنی۔ بس یاد رکھو کربلا کا واقعہ بغض علی کا نتیجہ ہے، اس لیے جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ یزیدی ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ حسینی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، واللہ یعصمک من الناس، اور علت بھی بتائی ہے کہ میں نے دیر سے یہ اعلان کیوں کی۔ متقیوں کی قلت تھی، منافقین کی کثرت تھی، دغا بازوں کی کثرت تھی، ہیلا گروں کی کثرت تھی۔ میں سوچ رہا تھا اعلان کروں تو ہو سکتا ہے میرا علی کو کچھ نہ ہو جائے، جب خدا نے، میں انتظار کر رہا تھا خدا خود علی کی حفاظت کرنے کا اعلان کرے، میں بھی علی کی ولایت کا اعلان کروں، اور خدا نے حفاظت کا اعلان کیا۔ جس نے من کنت مولا کے خلاف آواز اٹھائی، کنکر مار کر غدیر خم میں اس کو سزائے موت دے کر کہا خدا نے کہ جو بھی اس اعلان کے خلاف ہوگا اس کے لیے اس کی سزائے موت ہے۔ یہ خدا کا اعلان ہے، یہ خدا کا اعلان ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں، یہ محسن نقوی کا شعر ہے، ذکر مرتضیٰ سے لذت ایمان لیتا ہوں، میں ذکر مرتضیٰ سے لذت ایمان لیتا ہوں، نظر کی کیفیت ہر ایک پل میں جان لیتا ہوں، دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے، دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بس آپ نے یہ پتا ہو گیا کہ کربلا کا پورا سائنہ بغض علی میں تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے دو فرقے ہیں، ایک حب علی والا، ایک بغض علی والا۔ ایک حب علی والا مسلمان، اور خدا نے میں اعلان کیا جس اسلام میں علی ہے وہ اسلام مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم ورضیت لکم الاسلام دینا، جس اسلام میں علی ہے اس اسلام سے خدا کہتا میں راضی ہوں، اس اسلام سے میں راضی ہوں۔ آج دست ادب جوڑ کر یہاں آنے والے اور ظلم کے خلاف احتجاج کے لیے ابھی آمادہ عزاداروں سے دست ادب جوڑ کر عرض کروں گا کہ علی والے بنو، صرف دعویٰ مت کرو، علی سے عشق کرو، صرف دعویٰ نہ کرو، کیونکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہنے سے کوئی مومن نہیں بنتا۔ مومن بننے کے لیے ثبوت دینے کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے، آپ کے کردار سے، آپ کے گفتار سے، آپ کے تمام اعمال سے، آپ کے حرکات و سکنات سے، آپ کی طرز گفتگو سے، آپ کے یعنی معاشرے کے ساتھ سلوک سے پتہ چلے کہ یہ علی کا ماننے والا ہے۔ اس لیے کہا کونوا لنا زینا، قیامت کے دن ہمارے لیے زینت بن کر آؤ، ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث ننگ و عار بن کر مت آؤ۔ علی کا ماننے والا علم سے دور نہیں ہو سکتا، علی کا ماننے والا جاہل نہیں ہو سکتا، علی کا ماننے والا بد اخلاق نہیں ہو سکتا، علی کا ماننے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، علی کا ماننے والا کسی کو اذیت دینے والا نہیں ہو سکتا، علی کا ماننے والا
کسی کو تنگ کرنے والا، کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ علی کی مکتب میں ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے۔ اگر وہ ظالم ہمارا شیعہ کیوں نہ ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اگر وہ مظلوم غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کے حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ علی کا مکتب ہے۔ علی کے مکتب میں باتیں بازی نہیں ہے، علی کے مکتب میں ظالم اور مظلوم کی جنگ لڑتا ہے۔ اس لیے امام خمینی نے بھی جو ایران میں جنگ لڑی، کسی سنی کے خلاف، کسی یہودی کے خلاف، کسی عیسائی کے خلاف جنگ نہیں لڑی، وہ بھی ایک شاہ تھے، رضا پہلوی خود شیعہ تھے، لیکن ایک ظالم شاہ تھے، ایک ظالم حکمران تھے، اس کے خلاف اٹھے ہیں۔ یہ ایک شیعہ ظالم کے خلاف انقلاب ہے 2500 سالہ شہنشاہیت کے مقابلے میں۔ اور ان کے دربار میں خمینی نے کہا، اے جوجے پہلوی، من 2500 سال شہنشاہیت شمارو از بینیت بیرون می کشم۔ اے پہلوی کے چوزے، میں تمہارے ناک کے تھم سے 2500 سالہ شہنشاہیت کو نکالوں گا، کیونکہ میں سپر طاقت خدا پر اعتماد کرتا ہوں۔ طاقت خدا کے پاس ہے، تمہارے پاس ہے۔ طاقت اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، ذلت اللہ کے پاس ہے، مکر و منصوبے اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ کی طاقت چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کار فرما ہوتی ہے تو ان کے پنجوں سے گری ہوئی کنکریاں زمانے کے طاقت ابرہا کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ کی طاقت یہ پتہ چلا، صرف میں درخواست کر سکتا ہوں اس مختصر وقت میں، حقیقی معنوں میں عاشق علی بننے کی کوشش کریں، وگرنہ کشتی میں سوار ہوئے بغیر قصیدے پڑھو گے، باہر ہی اور اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جو کشتی نجات کو برا بھلا کہتا ہے سوار نہیں ہوتا، اور ایک قصیدے پڑھتا ہے وہ بھی سوار نہیں ہوتا، دونوں برابر ہیں۔ وہ قصیدے پڑھتے پڑھتے ساحل میں رہ گیا، ساحل پہ رہ گیا، یہ برا بھلا کہتے کہتے ساحل پہ رہ گیا۔ دونوں من رکب نجا، سوار ہو جاؤ۔ سوار ہونے کے بعد پھر آپ کی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ کشتی تیز چلے گی آپ بھی تیز، رکے گی آپ رکیں گے، آپ کشتی جس طرح رک کرے گی اس طرح آپ رک کریں گے، کیونکہ آپ کشتی کے اندر ہیں۔ دیکھیں، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین نجات کی کشتی ہے، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس کشتی میں سوار ہونے کا مطلب یہ ہے اطاعت کرو، ایسی اطاعت کرو جو کہیں خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جائے، جذباتی نہ بنے۔ مالک اشتر کی طرح ابھی جا کر جنگ صفین کی جیت اور ہار کا فیصلہ کرنے والا تھا، مولا اپنے جاہلوں نے ننگی تلواریں اٹھا کر کہا، قرآن کی بہرمتی ہوتی ہے، یا علی جنگ بند کرو، مالک اشتر کو بلاؤ۔ تو اس وقت مالک اشتر کو پیغام دیا، ابھی مالک اشتر اپنے شکار کو مارنے کے لیے خزاں میں تلوار اٹھائی ہی تھی، مولا کا حکم آیا، مالک اشتر جہاں ہو وہاں رکو، وہیں پہ رک گیا۔ جب رک گیا اور اندر ایک جذبے کا تلاطم تھا، اس کو روکنے کے لیے نیزہ اپنے بازو پہ چبو کر جب واپس سر جھکا کر علی کے پاس آئے، نیزہ نکال کر اپنے دست مبارک سے علی نے پٹی کر کے کہا، یا مالک اشتر تیرا بہت بڑا مقام ہے، اگر آپ اسی طرح اطاعت کر کے نہ آتے، اگر میرے حکم کے بعد آپ مار کر آتے دشمن کو، تو آج یہ منزلت نہیں تھے جو ابھی ہے۔ بتاؤں آپ کی منزلت کیا ہے؟ میری منزلت جو رسول کے پاس ہے وہی منزلت مالک اشتر تیری میرے پاس ہے۔ جیسے میں رسول کا جانشین ہو ایسے مالک اشتر میرا جانشین ہے، کیونکہ تو مطیع محض ہے۔ نوجوانوں، اپنے جذبات کو، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اگر حکم ہو جائے کہ زہرا تڑپتی رہے، پہلو ٹوٹ جائے، پسلیاں ٹوٹ جائے، پھر بھی ذوالفقار نیام سے نہیں نکل رہے نا، نہ نکالو۔ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ اگر زہرا دل و دیوار میں آئے
پھر بھی اسلام کو بچانے کے لیے تلوار نیام میں ہے نا، نیام میں رکھو. ہاں اگر حکم ہو جائے پھر نکالو تو تب تلوار نیام سے نکال دو. بس یہی پیغام ہے، اطاعت اطاعت اطاعت. کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اپنے جذبات پر عمل کرتے ہیں، مولا کی سیرت پر چلتے نہیں. اس لیے آپ سے دستبستہ گزارش ہے، نہ جنگ اصل ہے نہ صلح اصل ہے، ہر وہ اصل ہے جس کی وجہ سے اسلام بچ جائے. اگر نیام میں رکھ کر اسلام بچتا ہے تو ذوالفقار کو نیام میں رکھنا ہے، اگر جنگ سے بچتا ہے تو پھر اپنی جانیں اپنے سینے تان کر اسلام کے لیے قربانی دینی ہے. بس یہ کلن اسلام دین کربلا کا پیغام ہے. کیونکہ امام حسن کے دور میں خاموشی سے اسلام بچتا تھا، صلح کیا، لیکن حسین کا دور قیام کا تھا، اس لیے انہوں نے قیام کیا. اور قیام جب کیا، یہ مت دیکھو کہ ہماری طاقت کتنی ہے. ارے بھائی جس کے پاس خدا ہو تو وہ طاقتور ہوتا ہے. اس لیے کسی یزیدی کو مٹانے کے لیے 4000 کی ضرورت نہیں، 2000 کی ضرورت نہیں، 1000 کی ضرورت نہیں، 500 کی ضرورت نہیں. قیامت تک یزیدیت کو مٹانے کے لیے صرف 72 کافی ہے، صرف 72 کافی ہے. دیکھو 72 آئے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اور اسلام کو بچایا. اور ان میں سے ایک ایسا جوان بھی تھا جو روح رسول تھے. بس تو جو ہے عرض کرتا ہوں کہ حسین علیہ السلام جب بھی اپنے نانا رسول کے لیے دل تک ہوتا تھا نا، آگر اپنے علی اکبر کی صورت کو دیکھتے تھے اور زیارت کرتے تھے. اور کبھی کبھی راتوں کو آتے تھے، اگر 12 بجے آتے تھے اور آ کر صورت دیکھتے تھے، پھر سینہ کھول کر علی اکبر کی سینے کو چومتے تھے. زینب کبریٰ فرماتی تھی بھیا رات دیر کے بعد آنے کی ضرورت کیا ہے، دن کو ملوں نا. کہتے ہیں کیا کروں، یہ یوسف ہے، فاطمہ ہے، یہ شبیہ ہے مصطفیٰ ہے، یہ ہم شکل مصطفیٰ ہے، اس کی محبت میرے دل میں بہت ہے. ارے ایک یوسف کی جدائی سے آپ کو پتہ ہے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. ابھی وقت بہت کم ہے اور میں اس یوسف سے جدا ہونے والا ہوں. اور صرف جدائی ایسی نہیں، یعقوب سے تو یوسف بعد میں ملے تھے، پیراہن سے پھر بینائی بھی آئی تھی. میرا یوسف کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پامال ہونے والا ہے. بس ازادارو یہ جملہ سنو، کیونکہ علی اکبر کو ایک دفعہ امام حسین نے فرمایا اے علی اکبر آپ یہ بتائیں جوان ہو گئے. ایک مرتبہ باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ بابا مجھے یہ چیز چاہیے، بابا مجھے یہ چیز چاہیے. آپ نے مجھے آج تک کچھ بھی مجھ سے نہیں مانگا، اگر کوئی چیز مانگو نا تو کہتے ہیں بابا میں کیا کروں. میری پھوپھی زینب جب میں نیت کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں میری پھوپھی زینب مجھے دے دیتی ہے، مجھے موقع ہی نہیں دیا. بابا ضرور آپ سے مانگوں گا، لیکن ایک ایسا وقت مانگ لیا نا جب بابا خالی تھا. اصغر کے لیے بھی پانی نہیں تھا. علی اکبر مڑ کے لا کے تھا بابا بہت پیاسا ہوں پانی دے دو. گھبرا کے مت رو، زہرائے مرضیہ کھڑی ہے. جہاں حسین ہوتا ہے وہاں زہرا کی روحانی کی قدرت ہوتی ہے. زہرا آپ سے پوچھیں گی کل آپ کے جوان بھائی کا تذکرہ ہو، جوان بیٹے کا تذکرہ ہو، آپ کیا ایسے روتے ہیں؟ آپ کے تو بٹن کھلے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو پکڑتے ہیں، آپ چیخ چیخ کے روتے ہیں. کیا میرے علی اکبر سے تیرا جوان زیادہ؟ کیا جواب دو گے؟ چھڑمان کے مت رو، چیخ مار کے رو. وہ حسین نہ کہو، وہ علی اکبر نہ کہو. تو بس آزادہ رو، بس آزادہ رو. جب علی اکبر نے کہا نا بابا مجھے پانی چاہیے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ماں خدایا، پھر میرے نانا نے تو کہا تھا ماں خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مزدحمۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری. سب کچھ ہمارے لیے بنایا اور پانی تو میری ماں زہرا کا بنایا. تو خدایا میرا جوان بیٹا مجھ
سے وہ چیز مانگ رہا ہے جو چرند و پرند نہیں پیتے. نہر فرات بہتی رہی. اس لیے تو سجاد علیہ السلام جب واپس کربلا میں آئے تھے نا، نہر فرات کی طرف گندی نگاہوں سے لے کر کے تھے، اے نہر فرات ابھی تک تو چل رہی ہے. نہر فرات شرم نہیں آئی، میرا بابا پیاسا چلا گیا، میرا اصغر پیاسا چلا گیا، میرا اکبر پیاسا چلا گیا، تو ابھی تک چل رہی ہے. اللہ اکبر. میں ایک جملہ عرض کر کے آپ کے سامنے، جب علی اکبر نکلے ہیں نا، علی اکبر جنگ کے لیے نہیں، ایسا لگا کوئی جنازہ نکلا ہے، خیمے سے جنازہ نکلا. لیکن ام لیلا پردہ اٹھا کر کھڑی ہے. اکبر آہستہ جاؤ، کیونکہ ماں ہوتی ہے نا، آپ کو پتا ہے. اب یہاں سے کوئی کراچی بھی کوئی بیٹا جاتا ہے نا، آپ دیکھو باپ ملتا ہے، سب کچھ مل کر جاتے ہیں، ذرا دور میں کر مڑ کے دیکھو، ماں دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے. جب تک آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، ماں کھڑی رہتی ہے. اس لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، ہماری مائیں تو نہیں ہیں، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی قدر کرو، کیونکہ وہ سفر ہی نہیں ہے. جس گھر سے کوئی بیٹا جائے ماں نہ ہو، اور گھر سفر سے کوئی بیٹا آئے ماں نہ ہو، وہ گھر پھیکا لگتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن دیکھیں اکبر آہستہ جاؤ، آہستہ جاؤ. ایک کونے سے سکینہ دیکھ رہی ہے اور ایک طرف آگے جا کر مڑ کے دیکھا، آہستہ آہستہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر حسین آ رہے ہیں. کہا بابا ابھی تو رسل ہوئے تھے، ابھی تو میرے پیچھے پیچھے کیوں ہوتا. کہتے ہیں ہائے علی اکبر، اگر تیرا بھی جوان بیٹا ہوتا نا، یہ سب مجھے سے اور سزادہ رو. ایک جملہ خدا سوائے غم حسین اور کوئی غم تمہیں نہ دکھائے، یہ جملہ عرض کر کے آپ کے سامنے تمام کروں گا. علی اکبر جنگ کی پورا میں نہیں بتا سکتا، وقت کی دامن میں گنجائش بھی نہیں. صرف اتنا کہوں گا جب آواز دی نا، ہر شہید نے آواز دی. کیا کہہ کر؟ یا مولا ادرکنی، اے مولا آج آپ میری مدد کے لیے، ہر مدد کے لیے حسین کہتے تھے. 72 لاشیں اٹھائی ہیں حسین. جب علی اکبر کو گھوڑے سے آئے نا، یہ نہیں کہا، ادرک نے نہیں کہا، کیا فرمایا پتا ہے؟ یا علیک منی سلام. بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سے میرا سلام. پتا ہے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ جب ہور کا بیٹا شہید ہوا تھا، ہور نے اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہا تو حسین نے کہا نہیں نہیں رکو، جوان بیٹے کا جنازہ باپ نہیں اٹھاتا، میں اٹھاتا ہوں. علی اکبر کو پتا تھا اب میرا جنازہ اٹھانے کے لیے بابا کے پاس کوئی نہیں رہا. بابا دور سے میرا سلام قبول کرو. لیکن کیا سنوں کا نہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. حسین قریب آئے، دیکھا گور نے اثر اٹھایا، ہاتھ سینے پر. بیٹا ہاتھ اٹھاؤ. بابا کچھ نہیں ہے. بیٹا ہاتھ اٹھاؤ. بابا کچھ نہیں ہے. کہا بتائیے ابراہیم اور اسماعیل کی مینا نہیں ہے کیا؟ ہاتھ اٹھایا، دیکھا ایک برچی ہے جو سینے پہ لگ گئی ہے، جو جگر تک پہنچ گئی ہے. اپنے بوڑھے گھٹنوں کو، اپنے ضعیف گھٹنوں کو جوان بیٹے کے سینے پہ رکھ کر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زبان حال بیان کرتے ہیں. نجم کا رخ کیا، کہا اے حیدر قضا اللہ، اے فاتح خیبر بابا، بتاؤ باب خیبر اخارنا مشکل ہے یا جوان بیٹے اس طرح قبول کریں کہ یونس مسیح میں ان کا نام حقیقی عاشقان کے دربار میں درج ہوتا ہے. اور یہاں عبدال خان حمزہ کے جو مومن نے درخواست کی ہے کہ عبدال خان میں 13 گھرانے ہیں، بہت زیادہ گھرانے بھی نہیں ہیں. انہوں نے زحمت کر کے خود مولا کے تذکرہ ہوگا وہاں بھی، اور وہ جو آئے ہیں
اور